فائبرائڈز عورتوں میں ہوں یا اور کسی مردوں کے جسم میں کہیں کہیں ہوں، خاص طور پر عورتوں میں سلیشیا بہت مفید ہے، اور ایسے جو بار بار پیدا ہوں ان کے لیے بہت اچھی ہے۔ انڈیوریٹڈ ٹیومرز ہوں، واٹی گروتھس، موائسٹ ایرپشنز، پمپلز، پسٹولز، ایبسسز، یہ ساری عمومی تکلیفیں جو ہیں جلد کے اوپر ظاہر ہونے والی، ان میں سلیشیا کا بہت اچھا اثر ہے۔ اور چہرے کے کیل جن بچوں کے زیادہ نکلتے ہیں، بعض دفعہ تو بالکل کیل پہ کیل نکل کے تو سارا حلیہ بگڑ جاتا ہے، ان میں کئی بچوں کو میں نے 30 میں دی ہے، پہلے 6 میں دیا کرتا تھا تو اتنا مفید نہیں دیکھا، 30 میں سلیشیا دی ہے تو اللہ کے فضل سے حیرت انگیز تبدیلی ہوئی ہے۔ ان کے ماں باپ لا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھ لیں، لیکن اتنا فرق پڑا کہ پہچانی بھی نہیں جاتی تھی بعض دفعہ، کیونکہ اس کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے، کیل پہ کیل نکلتا ہے نا، ساری جلد باکل ہو جاتی ہے، اونچی نیچی پہاڑیاں سی بن جاتی ہیں۔ تو سلیشیا بہت روزمرہ کے استعمال بہت اعلیٰ درجے کی دوا ہے، لیکن جی لڑکوں کو بھی دی جائے دے دیں شک، اس پہ عورتوں کی کوئی منوپلی نہیں ہے سلیشیا پہ۔ میرے بیٹے کو فرق پڑا تھا، آپ نے کیا دانے تھے آپ کو سلیشیا ہے 30 میں؟ دی تھی نا، ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہو گئے؟ اچھا دوا بھی ہوئی ہے یہاں سے ماشاء اللہ، میں نے بھی دی تھی تو اس کو بھی آرام ہے، آرام آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ تو بہت میں نے دیکھا ہے، اکثر کو آتا ہے، بعض صرف رہ جاتے ہیں، ان کو پھر اور ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کسی اور وجہ سے خرابی ہو، مثلا مزاج میں بہت اختلاف ہو اگر تو سلفر پیراجینم دینے کے بعد پھر سلیشیا دیتا ہوں، پھر وہ اثر کر جاتی ہے۔ اور عام طور پر پسٹیلا کہتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں کہ پہلے ضرور پسٹیلا دی جائے، پسٹیلا کا کرونک ہے سلیشیا، اسے روٹینسٹ جو ہے وہ پہلے پسٹیلا دے گا پھر سلیشیا دے گا، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس پہ لمبے چکر میں آپ پڑیں۔ اگر سلیشیا کی علامتیں موجود ہیں تو بغیر پسٹیلا کے بھی یہ کام کرتی ہے خوب۔ اگر پسٹیلا کام کی علامتیں ہوں، پسٹیلا کام چھوڑ دے پھر سلیشیا دینی چاہیے، لیکن یہ روٹین کے پہلے پسٹیلا دے کے سلیشیا دو، یہ خام خواہ کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہاں اگر جیسا میں نے بیان کیا، بعض دفعہ گہری انفیکشن ہوتی ہے کوئی، جیسے سلفر کی ضرورت پڑتی ہے، پیراجینم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ دے کے پھر اگر کمی رہ گئی تو پھر سلیشیا ٹھیک ہے۔ اور میوکو پیرولینٹ ڈسچارجز، جس میں پیپ کی طرح ریشے والے ڈسچارجز ہوں، آنکھوں سے کسی جگہ سے لمبا عرصہ تک بہنے والے ایک قسم کے دائمی بن چکے ہوں، ان میں بھی سلیشیا بہت اچھا فائدہ دیتی ہے۔ پاؤں کے پسینے میں بھی یہ سلفر سے ملتی ہے، سلفر میں پاؤں کا پسینہ بہت پایا جاتا ہے، سلیشیا میں بھی، لیکن فرق بڑا واضح ہے، سلفر میں پاؤں گرم ہوتا ہے اور پسینہ آتا ہے اور جلن کا احساس رہتا ہے، پھر بھی سلیشیا میں سردی کے احساس کے باوجود پسینہ رہتا ہے پاؤں میں۔ تو کرونک پسینے میں سلفر کی علامتیں، سلفر ورنہ اگر سلفر کی علامتیں ہوں بھی اور ناکام ہو تو سلیشیا ضرور استعمال کر کے دیکھنی چاہیے۔ بعض بیچاروں کو ہاتھوں پہ اتنا پسینہ آتا ہے، اس میں بھی سلفر، اور سلیشیا تو میں نے کبھی نہیں دی مگر سلفر اس میں عموماً اچھی ہے، اتنا پسینہ آتا ہے کہ وہ مسافہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک دو لڑکے ایسے مجھے ملنے کی دفعہ آئے تو ہاتھ پہ بہت تولیہ رکھا، وہ جلدی ہاتھ پہنچا فوراً مسافہ کر لی، نہیں کہ کیا ہوا، کہتے ہیں پسینہ اتنا آتا ہے کہ شرم آتی ہے کسی سے مسافہ کرتے ہوئے، پانی بہتا چلا جاتا ہے۔ اس میں سلفر اچھی ہے پاؤں اور ہاتھوں دونوں کے پسینے میں۔ اصل میں وہ گرم کرتی ہے نا ہتھیلیوں کو اور تلووں کو، تو وہ گرمی سے نجات کے لیے جسم کی رد عمل دکھاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ وہ گرم رہتا بھی نہیں، کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ گرمی کے احساس جمع پسینہ، لیکن کئی دفعہ بغیر اس کے پسینہ آتا ہے، جسم ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی سلفر دینی پڑتی ہے۔